اس غلط اطلاع پر آنے والوں میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ عرب کے قاعدے کے مطابق ولید ابن مغیرہ کے پناہ میں تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دوسرے مسلمان جن کو کسی قریشی سردار کی پناہ حاصل نہیں تھی، قریش کی زیادتیوں کا وہ نشانہ بنے ہوئے تھے، اور یہ ہے کہ ولید کی پناہ کی وجہ سے آزادی اور امن و امان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھی قریش کی ہر طرح کی زیادتیوں کا ہدف بنے ہوئے ہیں، اور میں ایک مشرک کی پناہ کی وجہ سے آزاد پھر رہا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کا ان کی مصیبت میں شریک نہیں بن سک رہا ہوں اور ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ میری ایک بڑی دینی کمزوری اور بے غیرتی کی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین اور اسلام کے سلسلے میں غیرت مند ہونا، غیور ہونا۔ چنانچہ وہ ولید کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں آپ کا جوار آپ کو واپس کرتا ہوں، اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولید نے کہا کہ میرے عزیز، کیا میری قوم میں سے کسی نے تم کو کچھ تکلیف پہنچائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب مجھے اللہ کے جوار کے سوا، اللہ کی پناہ کے سوا کسی کی پناہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ولید نے کہا کہ اچھا، بیت اللہ کے پاس جا کر اعلان کر دو کہ تم اب میرے جوار اور میری پناہ میں نہیں ہو، اور اب میں بری الذمہ ہوں، تاکہ مجھ پر تمہاری حفاظت کی کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے۔ چنانچہ دونوں بیت اللہ کی طرف گئے۔ ولید نے کہا کہ صاحبو عثمان، میرا جوار مجھے واپس کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے، میں نے ولید کو پورا وفادار اور شریف پایا، اور مجھے ان کے جوار کی کوئی شکایت نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی حمایت میں نہ رہوں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے تو قریش کی ایک مجلس گرم تھی۔ عرب کا ایک مشہور شاعر لبید اپنا ایک قصیدہ سنا رہا تھا۔ اس کے ایک شعر کا پہلا مصرع تھا: الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ ہے۔ لبید نے اس پر دوسرا مصرع پڑھا: وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر عیش ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ غلط ہے، جنت کا عیش فنا ہونے والا نہیں ہے۔ عرب کے سوا اور دوسرے معزز مہمان اس کی تردید کے عادی نہ تھے۔ لبید نے کہا کہ اے سرداران قریش، اس سے پہلے تو تمہاری مجلس میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی، اس طرح کے لوگ کب سے پیدا ہو گئے کہ میری بھی تردید کر رہے ہیں، اور جھجکتے نہیں ہیں، برملا تردید کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ کچھ دنوں سے ہمارے یہاں کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے، جنہوں نے ہمارے دین کو ترک کر دیا، آپ کچھ خیال نہ کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر کچھ کہا اور بات بڑھی۔ ایک شخص نے ان کے منہ پر ایک تماچا مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ ولید یہ سب بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے عزیز، تم نے خواہ مخواہ اپنی آنکھ کھو دی ہے، اگر تم میری حمایت میں رہتے تو کیوں اس کی نوبت آتی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری دوسری آنکھ کو بھی اس آنکھ پر رشک آ رہا ہے، اور اس کو بھی اس کی تمنا ہے کہ یہ بھی چلی جائے اللہ کے راستے میں۔ ولید نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، اگر چاہو تو میرے جوار میں آ جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دشمن کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ایک مومن بندے کے ایمان کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں ہے
کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ حاصل کرے اور کسی اور کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرے، خواہ اسے اس کی جان کا بھی خطرہ ہو جائے، لیکن حقیقت میں جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ کو قبول نہیں کرتا۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے لوگ بھی ایمان لا چکے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، جو سفراء تھے وہ بے مراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم سے نہ قرابت کرے گا، نہ کوئی رشتہ داری قائم کرے گا، نہ ان کے ہاتھ کسی چیز کی خرید و فروخت کرے گا، اور نہ ہی ان سے ملاقات کی کسی کو اجازت ہوگی، نہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی کسی کو اجازت ہوگی، اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان کوئی وہاں سپلائی کر سکتا ہے جب تک کہ بنو ہاشم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ طے ہوا، اور اس زمانے کا عام رواج تھا کہ متفقہ طور پر جو معاہدہ طے ہوتا اور سب کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر اس کو لٹکا دیا جاتا۔ تو یہ معاہدہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں زندگی بسر کی، اور یہاں یہ بات ملحوظ رہنا چاہیے کہ بنو ہاشم میں مسلمان بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کرے، یہ سب تھے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ بنو ہاشم پتے کھا کھا کر، پتے چبا چبا کر اپنے گزر بسر کرنے پر مجبور ہوئے۔ حدیثوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زبان سے جو باتیں مذکور ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ پتیاں کھا کھا کر ہم وقت بسر کرتے تھے، اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی میں دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی ملا کر اس چمڑے کو کھا گیا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو طرز بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم ابن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور یہ سارا کا سارا گیہوں چھین لیا، بلکہ چھین لینا چاہا، چھینا نہیں۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے وہاں پر آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا، اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ ابو البختری کی سفارش پر ابو جہل نے اس گیہوں کو چھوڑ دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ 3 سال تک کا جو موقع ہے اور 3 سال کی جو مدت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی مدت نہیں ہے۔ 3 سال تک اس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے رہنا پورے کے پورے قبیلے بنو ہاشم کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، یہ کس قدر گراں گزرا ہوگا۔ اب تو
ایسے حالات کا کوئی شمع بھی نہیں، کوئی عشر عشیر بھی نہیں کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے حالات سے دین اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسے حالات کے ساتھ اسلام کی تعمیر کی جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنو ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلی، بالآخر دشمنوں کو ہی رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک عام ہوئی۔ ہشام مخزومی خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار تھا اور اپنے قبیلے میں یہ ممتاز تھے، وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتے رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ زبیر کے پاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گئے اور کہا، کیوں زبیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ، اور تمہارے نانیحال والے جو لوگ ہیں ان کو ایک دانہ تک کھانے کو نصیب نہ ہو؟ زبیر نے کہا کہ کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اگر کوئی ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ ہشام نے کہا کہ میں موجود ہوں تمہارا ساتھ دینے۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ بختری ابن ہشام، زمع ابن الاسود نے، ان سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم گئے۔ زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو پانی اور دانہ بھی نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک کر کے پھاڑ کر کے نہ پھینکا جائے گا اس وقت تک ہم باز نہ آئیں گے۔ وہیں پر ابو جہل بھی تھا، اس نے کہا، ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس پر زمع نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا تو اس وقت بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ اطلاع دی تھی کہ معاہدے کو دیمک کھا گئی۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو ایسا ہی تھا، صرف پورے پیپر پر بسم کا اللہم اتنا لفظ باقی رہ گیا تھا، بقیہ اس معاہدے کی جو کاپی تھی جو بیت اللہ پر لٹکی ہوئی تھی اس کو مکمل دیمک کھا چکی تھی۔ یہاں ہم سب کے لیے سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پاس سے بھیجے گئے نبی ہیں، اور یہ وحی اور یہ دین اللہ کے پاس سے آپ کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانیاں دی، بعد میں اللہ کی مدد آئی۔ ہمارا ایک مغالطہ ہوتا ہے اور ایک بے صبری کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی قربانی نہ دیں اور ہم کسی چیز کا کوئی اقدام نہ کریں اس سے پہلے اللہ کی مدد اتر جائے۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ یہ سیرت کے اسباق سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے اور یہی سبق ہم کو لینا ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے ہمیں قربانی پیش کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی اور پھر ہم اس سے محظوظ ہو سکیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کفار قریش کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اب تک تو کفار کی جو ایذا رسانی اور تکالیف کا معاملہ تھا وہ بے کسوں اور کمزوروں تک ہی محدود تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بہت معزز اور طاقتور قبیلہ تھا، اور ان کے دوست و احباب، ان کے انصار و مددگار بھی تھے بہت سارے۔ کفار کے ظلم سے وہ بھی تنگ آ گئے اور بالآخر حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ برق الغیماد جو مکہ معظمہ سے یمن کی جانب 5 دن کی راہ پر ایک علاقہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الدغنا
ایک شخص سے ملاقات ہو گئی جو قبیلہ قارہ کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکے سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن الدغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ ابوبکر نمازوں میں چپکے چپکے جو چاہیں پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے، اس وجہ سے یہ جو چاہے پڑھیں لیکن آواز سے نہ پڑھیں، چپکے چپکے پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ آواز کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ انتہائی رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے اور گڑ گڑاتے، آنسو بہہ جاتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے تو بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، کافی، میں تمہارے جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں، ریزائن کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے کوئی پناہ دینے کی۔ یہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج کہ کسی بڑے سے بڑے کو بھی خاطر میں نہ لاتے۔ اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ قوم کے لیے کارآمد بنتے ہیں تبھی قوم آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ہم بہت بڑے ایماندار اور بہت بڑے دیندار اور انتہائی متقی پرہیزگار مسلمان بن جائیں، لیکن قوم کے کام نہ آئیں تو ہمارا یہ دین اور اسلام کوئی ہمارے کام کا نہیں ہے۔ بلکہ دین یہی ہے کہ آپ قوم کی خدمت کریں بلا تفریق مذہب و ملت، کیونکہ ابن الدغنہ نے یہی کہا تھا آ کر کے کہ تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبت والوں کے کام آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر قوم کے مددگار بنیں، ورنہ ہم دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائیں گے قوم کے مددگار اگر نہیں بنیں گے۔